تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پیش کیا، تو اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول مہمان نہیں تھے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزار رہے تھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، آج کے خطاب میں انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 26ویں قسط کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے سیرت کے پارٹ میں ہم نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہوا۔ کیا بچے، کیا بڑے، کیا عورتیں، کیا مرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں پوری گرم جوشی کے ساتھ حاضر رہے اور آپ کا استقبال فرمایا۔ بعض تاریخ دان نے، ہسٹری لکھنے والوں نے یہ تک لکھا کہ وہ دن کسی عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن صحابہ اکرام کے لیے تھا، مدینے والوں کے لیے تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آج کے خطاب میں ہم مدینہ منورہ کا کیا ماحول تھا اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا، جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کی کیا کارکردگیاں تھیں، وہاں کا کیا معاملہ تھا، اس چیز کو ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ 3 مرحلے جاننے ہوں گے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے چیلنج یہ تھا کہ جو صحابہ اکرام نے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ آ کر صحابہ اکرام نے، مدینے والوں نے بیعت فرمایا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی فرمانبرداری کریں گے۔ تو سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کا کیا معاملہ ہوگا، صحابہ اکرام اپنے اس وعدے کو وفا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، ایک معاملہ تھا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ یہ جو کفار تھے، مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے، ان لوگوں نے اپنے دوسرے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور ان کے ساتھ دشمنی پر تل گئے تھے، تو ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا صلح کا، ایک معاملہ ہوا کمپرومائز کا۔ تو وہ کیسے مرحلہ چلا، وہ کیا کچھ ہوا، اس کا بھی ایک دور چلا کہ مکہ والوں کے ساتھ صلح کیسی ہوئی، مکہ کے علاوہ جو اسلام کے دشمن تھے ان لوگوں کے ساتھ صلح کیسی ہوئی، کمپرومائز کیسا ہوا، یہ ایک معاملہ چلا۔ پھر تیسرا جو مرحلہ تھا وہ مرحلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر، مکہ اور مکہ کے علاوہ اور بھی جگہ پر دین اسلام کو پریزنٹ کرنے کا جو معاملہ چلا وہ کیسے چلا۔ گویا کہ یہ 3 مراحل تھے۔ ایک یہ کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں تک ساتھ دیا، دوسرا یہ کہ دشمنوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا صلح کا کیا معاملہ ہوا، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ممالک کو جو سرائے بھیجے، جو خطوط بھیجے اور جو جنگوں کے لیے جو فوج کو بھیجا، اس کا کیا معاملہ ہوا۔ یہ 3 مراحل گویا کہ سیرت نگاروں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے لکھے ہیں۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تو ایک اور مرحلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ خود مدینہ منورہ میں لوگ کیسے کیسے موجود تھے، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا پالا پڑ رہا تھا، یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ ماننے والے تھے۔ تاریخ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایسا وفا کیا، ایسا وفا کیا، ایسا وفا کیا کہ اس کی مثال مشکل ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ وہ لوگ تھے جو صحابہ اکرام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے وہ تیار ہوئے اور انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ان لوگوں میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، دوسرا وہ طبقہ تھا جو مدینہ منورہ میں پہلے سے موجود تھے۔ ان دونوں کے درمیان جو تال میل ہوا، جو بھائی چارہ ہوا، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال ہم اتنا جانیں گے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے اور اللہ کے لیے ہجرت کر کے آ رہے تھے، ان کا مکہ مکرمہ میں کاروبار بھی وہیں تھا، ان کا گھر بار بھی وہیں تھا۔ بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے جن کی فیملیز بھی وہیں تھے، بچے کچے بھی وہیں تھے۔ اپنے ایک ایک جوڑے پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت فرمائی، یعنی کہ ان کے لیے یہاں مدینہ منورہ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو آنکھوں آنکھ لیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی فرمانبرداری کریں گے۔ وہ تھے انصار، وہ تھے صحابہ مدینہ منورہ کے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے، دوسرا طبقہ وہ تھا جو شہر مدینہ کے تھے، لیکن ان لوگوں نے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو سچے دین کے انتظار میں تھے، جن کو صحیح طریقے کا انتظار تھا، سچے نبی کا انتظار تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں بعد ہی صحیح پورا اسلام قبول کیا انہوں نے اور اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ دوسرے طبقے میں یعنی کہ وہ لوگ جو شہر مدینہ کے تھے، ابھی ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہی میں بعض وہ تھے جو اسلام میں داخل تو نہ ہوئے، کفار ہی رہے، غیر مسلم ہی رہے، لیکن ان میں بعض وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا ناٹک کیا۔ ان میں کا جو سردار تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا، جس کے بارے میں یہ بات واضح طور پہ سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی پوری کارروائیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کو اس نے اس بات پر راضی کروا لیا تھا کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے، اور بہت سارے مدینے کے وہ سردار جن کو بڑے بڑے عہدے ملنے والے تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہو گئے، اسلام کے بعد بھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی۔ اصل بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے سردار ہونے اور اس کے حلف لینے کا وقت آیا ہی چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، جس کی وجہ سے اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی، اس کا بادشاہ بننا، اس کا سردار بننا ختم ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ جانتا تھا، بڑا چال باز تھا، اس نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ ایک اچھی تعداد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ غلام بن چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ یہ لوگ لے چکے ہیں اور ان کی فرمانبرداری میں آ چکے ہیں، تو اس لیے اس نے اسلام سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا تاکہ لوگوں کی سمپتی بھی اس کو ملتی رہے، تاکہ لوگ اس سے جڑے رہیں۔
اس کو اور اس جیسے لوگوں کو شریعت کے نظر میں منافقین کہا گیا ہے، اور وہ ان کا سردار تھا۔ تو ایک طبقہ وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو مدینہ منورہ کا تھا۔ ان میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جنہوں نے اسلام قبول بعد میں کر لیا، اور ان میں بعض وہ تھے جو کافر ہی رہے، جو اللہ کے رسول کے دشمن ہی رہے، لیکن ان میں بعض وہ تھے جنہوں نے ناٹک کیا اسلام کا، مسلمانوں کو بھی کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کفار کو اور اسلام کے دشمن کو بھی کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں۔ یہ دو لوگ ہو گئے۔ تیسرے جو لوگ تھے جن سے اسلام کو نقصان ہوا اور آج تک اسلام کو ان سے نقصان ہے، وہ تھے مدینہ منورہ میں یہودی۔ یہ اصل میں عبرانی تھے، یہ ادھر ادھر سے آ گئے تھے اور یہاں پر وہ رہے اور بسے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یا انشاءاللہ آگے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب بات چلے گی تو بتایا جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی رشتہ داروں میں سے یہ لوگ تھے، یا خود ان کے خاندان میں سے تھے جو یہودی تھے۔ اس وقت سے آ کے یہ یہاں پر بس گئے تھے، تو یہ یہیں پر تھے، اور مدینہ اور مکہ مکرمہ کے جو عربی تھے، عربی النسل عورتوں سے ان کا نکاح بھی ہوا کرتا تھا، لیکن یہ متعصب ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ لوگ سیلفش ہوا کرتے ہیں، آج بھی یہ دنیا میں موجود ہیں۔ یہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسروں کو کنگال کرنے، برباد کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ یہ ہمارے ایشیا میں جو برہمن ہیں وہ بھی یہودی ہیں، اسی کے نسل سے یہ لوگ ہیں۔ یہ جو یہودی تھے، ان یہودیوں نے مدینہ منورہ کے معاش پر، یعنی کہ تجارت پر، اکنامک پر انہوں نے اپنا قبضہ کر رکھا تھا۔ ان کا معاملہ اس وقت سے بھی یہ تھا کہ یہ مکہ مکرمہ کے یہ عربیوں کے جو سردار تھے، ان کو سود کا یہ رقم دیتے، اور ان کے باغات بطور گرویدہ گروی یہ رکھ لیتے، لیکن کچھ مدت کے بعد ان باغات پر، ان فصلوں پر، ان زمینوں پر یہ قابض ہو جاتے، اس لیے کہ سود اتنا بڑھتا کہ عربی وہ ادا نہیں کر پاتی، تو یہ اس پر قبضہ کر لیتے۔ یہ اسی وقت سے انہوں نے باغات پر، کھجوروں پر، تجارت پر، چاہے تجارت باہر سے آنے والی ہو، چاہے تجارت مدینہ منورہ سے ہونے والی ہو، ہر سٹرکچر پہ انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ اور یہ یہودی تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصومت یہ تھی، دشمنی یہ تھی کہ یہ ان کے خاندان سے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، یہودیوں سے نہیں تھے، جبکہ یہ یہودی جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ میں آپ کو اور پیچھے اگر لے جاؤں تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ مدینہ منورہ آئے بھی اس لیے تھے، مکہ مکرمہ میں وہ برپا ہوئے تھے، لیکن وہ مدینہ منورہ اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، اور پوری دنیا پر ان کی حکومت گویا کہ ہوگی، ساری دنیا کے لوگ ان کو مانیں گے اور ان کی تقلید کریں گے، ان پر گرویدہ ہوں گے، ان کے گویا کہ غلام ہو جائیں گے، یہ ان کو معلوم تھا۔ تو انہوں نے اس لیے بھی یہاں پر اپنا ہوا جمانے کی کوشش کی کہ اس نبی کو جو برپا ہونے والے ہیں ہم اچک لیں گے، اس نبی کے ہم پیرو ہو جائیں گے، وہ نبی ہمارے درمیان ہوں گے تو ہم بھی پوری دنیا پر چودراہٹ ہماری قائم ہو جائے گی۔ اس نیت سے وہ مدینہ منورہ آئے تھے اور یہاں پر آ کر اپنا سکہ جمایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے ہو کر آئے تو ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہونے لگی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اترنا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرجوش ان لوگوں نے بھی مخالفت کی۔ تو مدینہ منورہ کا جو ماحول تھا، اس ماحول کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں تین طرح کے، جیسا کہ میں نے بتایا، تین طرح کے مراحل آئے۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہوتی رہی، دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے لوگوں سے صلح صفائی میں لگے رہے، اور اس کا بھی ایک مدت اس کی گزری، مکے والوں سے بھی کمپرومائز ہوا، اور دوسرے جو اسلام کے دشمن تھے ان سے بھی کمپرومائز ہوا۔ تیسرا مرحلہ
مدنی زندگی کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو عام کر دیا، خطوط کے ذریعے سے، جنگوں کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش شروع فرمائی۔ ایک تیسرا مرحلہ تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں 3 اور چیلنجز تھے۔ ایک صحابہ اکرام جو فرمانبردار تھے، ان کی فرمانبرداری کا امتحان تھا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ بلایا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر وہ کریں گے تو ان پر بھی حالات 2 طرح کے تھے۔ ایک ہجرت کرنے والے مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے، ان کے لیے چیلنج تھا کہ یہاں پر ان کی معیشت نہیں تھی، یہاں پر ان کے خاندان نہیں تھے، یہاں پر ان کے جان پہچان والے نہیں تھے، ان کے لیے ایک زندگی چیلنج تھی۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جو حضرات مدینہ منورہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے تھے اور ان پر ایمان لا چکے تھے، ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ان صحابہ اکرام کو جو مکہ مکرمہ سے تشریف لا رہے ہیں، آئے دن آتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ تیسرا مرحلہ یہودیوں کا تھا، دوسرا مرحلہ ان منافقین کا تھا اور ان مدینہ منورہ کے باشندوں کا تھا جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ان میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا کچھ دنوں بعد، لیکن بعض لوگ منافق ہی رہے اور بعض لوگ اسلام کے دشمن ہی رہے۔ تیسرا مرحلہ وہ تھا جو یہودیوں کا تھا، ان لوگوں نے یہاں کی معیشت پر، یہاں کی اکنامک پر، یہاں کی تجارت پر، یہاں کی ثقافت پر، یہاں کی تہذیب پر مدینہ منورہ کے ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ بھیڑنے کا بھی ایک چیلنج تھا۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں جب صحابہ اکرام آتے گئے تو صحابہ اکرام کی جو تجارتیں تھیں، انشاءاللہ تفصیل سے ہم اگلے جمعہ جانیں گے کہ ان لوگوں نے گرانی کو بھی بڑھا دی۔ ان لوگوں نے ایسی چیزیں مدینہ منورہ میں کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے وہاں کے خود مدینہ کے مسلمانوں کا رہنا اور مکہ مکرمہ سے آنے والے صحابہ اکرام کا یہاں پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے، اس کے سارے التزامات ان لوگوں نے کر دیے تھے۔ بہرحال یہ معاملہ تھا، جیسا کہ آپ نے پچھلے جمعہ میں جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی تھی، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ میں نے اس مرتبہ جب مطالعہ کیا تو کچھ چیزیں میں نے پائی ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا اور اب بھی میں نے کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوئے، لیکن بہت سارے سیرت نگاروں نے اس بات کا الٹا کہا ہے اور ان لوگوں نے کہا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے سے رہ رہے تھے۔ وہ یہ ہوا کہ بہت سال پہلے ایک بادشاہ جس کا لقب تبا کہا جاتا ہے، اس نے ایک یاترا نکالی تھی۔ آج کل کے زمانے میں آپ سمجھ لیجئے ایک یاترا نکالی تھی اور وہ مدینہ منورہ سے گزر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ 400 علماء اکرام موجود تھے اس زمانے کے، جو بھی آسمانی کتاب ہوگی، توریت، زبور، انجیل، میں بھول رہا ہوں، میں غالباً وہ توریت تھی۔ توریت کے 400 علماء اس کے ساتھ تھے۔ جب مدینہ منورہ میں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، چونکہ وہ گزر رہے تھے، وہ ایک یاترا پر چل رہے تھے کسی وجہ سے، تو مدینہ منورہ جب وہ آ گئے، وہاں پر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ان علماء اکرام نے اس تبا بادشاہ سے کہا کہ یہاں پر ایک نبی آنے والے ہیں، وقت ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری آسمانی کتاب میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک نبی آئیں گے جو نبی برحق ہوں گے اور ان پر اسلام لانا، ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا اور وہ آخری نبی ہوں گے اور انہی پر جو ایمان لائیں گے انہی کو جنت ملے گی، اللہ رب العزت انہی سے راضی ہوں گے۔ جب ان 400 علماء اکرام نے بڑے متفقہ فیصلے کے ساتھ اپنے بادشاہ کو یہ بات کہی تو اس نے فوراً یہ بنگلہ بنوایا اور بنگلہ بنوانے کے بعد ایک خط اس کے اندر رکھ دیا۔ اس زمانے میں جس اعتبار سے بھی تھا، پتھر پہ ہوگا یا ہڈی پہ ہوگا یا پتے پر ہوگا یا چمڑے پر ہوگا، جس اعتبار سے ہو، اس نے خط لکھوایا اور اس میں اس نے لکھا
کہ یہ جو محل ہے، یہ جو گھر ہے، یہ اس آخری نبی کے لیے ہے۔ اگر ہم یہاں پر جب تک رہیں گے تب تک وہ نبی آخر الزماں آتے ہیں تو ہم ان کے حوالے یہ کریں گے۔ اگر ہم یہاں سے نکلنے سے پہلے اگر وہ نہیں آتے ہیں تو یہاں جو رہیں گے، جو خاندان اس گھر میں رہے گا، وہ اپنی پیڑھیوں کو، وہ اپنی بعد والی نسل کو یہ خط دیتے جائے گا، یہاں تک کہ وہ آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ جائیں اور ٹھہر جائیں۔ یوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا، اس خاندان میں وہ خط ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ بعض سیرت نگاروں نے اس بات کو بھی واضح فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں آ گئے اور آپ کے یہاں آ کر تشریف رکھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ پشتینی جو خط تھا، اس خط کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی فرمایا۔ اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ فلاں زمانے میں یہ بنگلہ بنایا جا رہا ہے اور اس بنگلے کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے، وہ یہاں پر براجمان ہوں گے، وہ یہاں پر تشریف رکھیں گے۔ اگر ہم یہاں سے چلے تو ہماری بعد والی نسلوں کو یہ خط دیا جائے اور وہ اس کی حفاظت کرتے رہیں یہاں تک کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ جائیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پیش کیا۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول مہمان نہیں تھے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس بات کو بھی بہت سارے مفسرین اکرام نے، سیرت نگاروں نے، بہت سارے سیرت نگاروں نے، تاریخ دانوں نے اس بات کو بھی واضح فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، اس کی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسا کہ ہم نے شروع سے جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی کوکھ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا ہونے تک، مبعوث ہونے تک کی جو تمام چیزیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک شان کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق ہر چیز کا التزام کر رکھا تھا۔ تو اس بنگلے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے التزام کر رکھا تھا۔ بہرحال آج ہم نے جانا کہ مدینہ منورہ کا کیا ماحول تھا، وہاں کے لوکل جو لوگ تھے ان کا کیا حال تھا، اور وہاں کی معیشت کا کیا حال تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے چیلنجز تھے، اور صحابہ اکرام جو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آ رہے تھے ان کے لیے کیا چیلنجز تھے، اور یہاں پر مدینے میں جو صحابہ اکرام تھے ان کے لیے کیا معاملہ تھا، منافقین نے کیا سازشیں رچنا شروع کر دیا تھا، اور یہودیت نے اسلام کو ختم کرنے کی کیا کچھ کوشش کی تھی۔ ہم نے اس میں سے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یہاں سے آگے کی جو کارروائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور دشمنوں نے جو کچھ کوششیں کی، ان تمام چیزوں کو، خاص طور سے بھائی چارہ جو ہوا، اخوت جو ہوئی، صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے، تو یہاں پر کس طرح ریسیو کیا گیا، اخوت کی کیا مثال قائم کی گئی، بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں وہ کیسے پریزنٹ کیا گیا، ان تمام چیزوں کے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے ان صفات کو اپنے اندر لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔